بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر ہارٹمین کی پوئم پیس۔ اس میں ونڈ، ہوا کو پرسونیفائڈ کیا گیا ہے، یعنی لیونگ تھنگس کی خصوصیات، کریکٹرسٹکس اس کو اسائن کی گئی ہیں۔ یہ پوئم میٹافوریکل ہے۔ اس میں ونڈ، ہوا کے دو روپ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک روپ ظالمانہ، کروئل اور ڈسٹرکٹیو ہے، جبکہ دوسرا کنسٹرکٹیو ہے، یعنی ایک اس کا روپ تخریبی ہے جبکہ دوسرا تعمیری ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ تباہی پھیلاتی ہے جبکہ دوسری طرف راحت پہنچاتی ہے، سکون بخشتی ہے، پودوں کی نشو و نما میں سازگار ہوتی ہے۔ جبکہ یہی ہوا جب تیز چلتی ہے، آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پودوں کو درختوں کی جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اس طرح اس کے دو روپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے بھی دو روپ ہوتے ہیں۔ یہ ایک انسان ہی ہے جس نے علم کے سمندر میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، بڑے کارنامے سر انجام دیے، دنیا میں شاہکار پیدا کیے، لائبریریاں قائم کیں، جبکہ دوسری طرف ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسوں نے لائبریریوں کو جلا دیا اور علم و ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جبکہ یہ بھی انسان ہی تھے۔ ایک ایسا انسان ہے جو تعمیری کام سر انجام دیتا ہے، جبکہ دوسرا انسان تخریبی کام سر انجام دیتا ہے۔ اب آتے ہیں پوئم کی ٹرانسلیشن کی طرف۔ اس پوئم کے دو سٹینزا ہیں۔ پہلے سٹینزا میں اس کا ڈسٹرکٹیو روپ بیان کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے سٹینزا میں اس کے اپوزٹ اس کا کنسٹرکٹیو روپ جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو فرسٹ آف آل پہلے سٹینزا کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دا ونڈ از نو، ہوا از نو اب ہے، a roaring، دھاڑتی ہوئی، شور کرتی ہوئی، اسمیشنگ، پاش کر دینے والی، یعنی ہوا جو اب تیز آندھی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، یہ دھاڑ رہی ہے، گرج رہی ہے اور پاش کر رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے۔ مانسٹر آف ڈسٹرکشن، اس وقت یہ تباہی کا ایک بہت بڑا مانسٹر ہے، اسیب ہے، یعنی ہر طرف تباہی پھیلا رہی ہے۔ ریکنگ آل مینز ورک، آدمی کے، انسان نے جو نمایاں کام کیے ہیں، مفید کام کیے ہیں، ان کو سمیٹ رہی ہے۔ فرام دا ویلیز، وادیوں سے، فرام دا ویلز، گھاٹیوں سے، یعنی ہر جگہ سے یہ انسان کے جو نمایاں کام ہیں، جو اس نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، ان کو یہ سمیٹ رہی ہے، اکٹھا کر رہی ہے۔ اینڈ سینڈز دیم اسپننگ، اور ان کو بگولے کے گھیرے میں بھیج رہی ہے، یعنی ہوا کا ایک بہت بڑا بگولا وہ اڑ رہا ہے اور انسان کے جو کارنامے ہیں، کام ہیں، ان سب کو سمیٹ کر اس بگولے میں بھیج رہی ہے۔ بروکن فلائنگ، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، یعنی پارا ہو کر اس بگولے میں اڑ رہے ہیں۔ تو اس سٹینزا میں پوئٹس نے جو ونڈ ہے، ہوا ہے، اس کا ایک ظالمانہ ڈسٹرکٹیو روپ بیان کیا ہے۔ ان دا نیکسٹ سٹینزا، اگلے سٹینزا میں ہی پوئٹس نے اس کا اپوزٹ روپ بیان کیا ہے۔ بٹ آل آف دیٹ از، اب پوئٹس کہتی ہے، شاعرہ کہتی ہے کہ یہ جو پہلے سٹینزا میں نے ہوا کے بارے میں بیان کیا ہے یہ سب کچھ ہی نہیں ہے۔ بٹ آل آف دیٹ از، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، ناٹ اٹس کور، اس کی حقیقت نہیں ہے، اس کی سچائی نہیں ہے، اس کی روح نہیں ہے۔ بٹ آل دیٹ از، لیکن یہی سب کچھ، ناٹ اٹس کور، اس کی روح، اس کی حقیقت، اس کی سچائی نہیں ہے، یعنی اس کا رول ڈسٹرکٹیو ہی نہیں ہے، تباہ کن ہی نہیں ہے۔ پوئٹس کہتی ہے اٹس سینٹر از ان ٹروتھ، حقیقت میں اس کی جو اصل ہے، اٹرنل سٹلنس، اس کا ابدی سکون ہے، سکوت ہے۔
یعنی یہ اصل میں اب یہ ونڈ نے اپنا دوسرا روپ اختیار کر لیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سکون بخش، راحت بخش اس کا دوسرا رول ہے۔ یہی جو تیز آندھی سی ہوا تھی، اس نے اب باد نسیم کا روپ اختیار کر لیا ہے۔ اب یہ سکون بخش رہی ہے، راحت بخش رہی ہے۔ برائٹ بلو اسکائز، روشن منور نیلے آسمانوں میں، اینڈ آل یو ہیئر، اور وہ تمام آوازیں جو آپ سن رہے ہیں، آر جینٹل وسپرز، دھیمی ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہیں، فار اوے، بہت دور، اینڈ ان امپورٹنٹ، اور غیر اہم سی۔ تو اس اسٹینزا میں پوئٹس نے جو ہوا ہے، ونڈ ہے، اس کا جو نا وہ سکون بخش، راحت بخش، کنسٹرکٹیو، تعمیری جو روپ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو پہلے اسٹینزا میں وہ کہتی ہے کہ جو اس کا پہلا روپ تھا وہ اس کی اصل نہیں ہے، بلکہ یہی ہوا ہے جو ہمیں سکون بخشتی ہے۔ جب یہ باد نسیم کی شکل صورت اختیار کر لیتی ہے تو ہم اس میں سکون محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا کے پوئٹس نے دو روپ، دو رخ جو نا وہ بیان کیے ہیں۔ آخر پر ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے، مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے، حاسد اپنی آگ میں خود ہی جلتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔